سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی گائے، اور سورتوں کے نام رکھے جانے کی فلسفی میں اہل علم نے یہ بات تحقیق کی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بگننگ ورڈ پر سورت کا نام ہوتا ہے، جیسے یا ایھا المزمل میں سورت مزمل شریف، یا ایھا المدثر میں مدثر شریف، سورہ والضحیٰ میں سورہ والضحیٰ شریف۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعے یا چیز کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس پر باقی تمام ناموں کی فلسفی پر گفتگو کرنی خاصا مشکل کام ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں عرض کروں کہ جس جگہ کسی واقعے پر کسی چیز کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت اس واقعے کو یا اس نام کو کوئی خاص اہمیت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا حقیقتاً بے خبری سے خالی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ویسے ہی نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دور حاضر کے دانشوروں نے اپنی اردو کی تفاسیر میں یہ بات کہی ہے کہ سورت کے نام رکھے جانے میں کوئی چندہ معنی نہیں ہوتے، بلکہ ویسے ہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ نہیں، اگر صرف اس پر گفتگو کی جائے کہ سورہ بقرہ میں بقرہ کے نام پر سورت کا نام کیوں رکھا گیا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں، رسولوں کے نام آئے ہیں، تو یہاں گائے کے نام پر نام کیوں رکھا گیا؟ کا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا جو تقدس ہے وہ کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کے ناموں پر گفتگو کی چندہ ضرورت نہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا باوجود اس کے بڑے بڑے برکت والے نام ذکر میں آئے ہیں، تو گائے کے نام پر نام رکھے جانے کی کیا وجہ ہے؟ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے سے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے منشا کی تائید ہوتی ہے، تو بظاہر اگرچہ کسی جانور کا یہ ذکر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے مشن کس کا پورا ہوتا ہے۔ اس گائے میں ایک راز ایسا مضمر ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، اور خود ایک لاولد آدمی کے وارثوں نے اس غرض سے قتل کیا کہ اس کی جائیداد ساری ہمیں ملے گی۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھا کر کے دوسرے لوگوں کے دروازے پر پھینک دی۔ اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ بندہ ان دنوں اس تشویش میں تھا کہ کیا بندہ مرنے کے بعد جیے گا؟ حالانکہ یہ تھے بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کی انوالومنٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ فرعون کا زمانہ کہیں آگے ہے یا پیچھے ہے، پر بہت قریب ہے۔ جن لوگوں نے کئی صدیوں تک فرعون کو اور فرعون کے خاندان کو خدا مان لیا ہوا تھا، ان کے لیے قیامت کا عقیدہ کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا عقیدہ رکھنے والا اتنی جرأتیں بیجا کر سکتا ہی نہیں۔ تو غلامی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے نظریات میں زندگی نہیں رہتی، اس وجہ سے وہ لوگ ایک حد تک متذبذب تھے کہ مرنے کے بعد جینا کیسے ہوگا۔ اگر انبیاء علیہ السلام کو سوسائٹی کے اندر اس یقین کو بحال کرنا ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ کس طرح ہوگا، تو پھر اس گائے کو خاصا دخل مل جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے مشن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ بتائیں اس سے بندہ قتل ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ ان تذبحوا بقرہ میں بقرہ نائے ہے، ایک نکرہ ہے، اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دی جائے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن اس وقت جب وہ باتیں کرنے لگے تو پوچھتے پوچھتے بات لمبی ہو گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ سے تعمیل حکم کے وقت زیادہ پوچھ گچھ کرنا مفید نہیں رہتا، جیسے وہ حکم دے کر دیا جائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس وقت کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے کام چل جاتا، مگر کسی گائے کو ذبح کرنا دراصل مدعا کلام نہیں تھا۔ مختصر بات یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ ایک تو مرنے کے بعد زندہ کرنا، یہ ثابت کر دیا جائے، دوسرا یہ موسیٰ علیہ السلام کو تم فریب میں ڈالنا چاہتے ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کے جانوروں کہ مری ہوئی گایوں میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ سارے حالات تم پر واضح کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا گائے ذبح کرو
تو گائے کی تلاش میں نکلے. بالآخر ایک ایسی گائے طے ہوئی جو ایک ولی اللہ کی گائے تھی، اور ولی اللہ کی گائے جنگل میں چر رہی تھی. اس ولی کا وارث ایک ہی بچہ تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر تو پیسے دلانا چاہتا تھا، لیکن اندرونی مسئلہ یہ تھی کہ راز بتایا جائے کہ تم تو بندگان خدا کی زندگی میں ان سے دھوکہ کرنا چاہتے ہو. بندگان خدا اگر قبر میں چلے جائیں، ان کے جانور بھی ذبح کر دیے جاتے پھر بھی وہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں. اب حکم خدابندی گائے کو ذبح کر دیا گیا. کس کی گائے تھی؟ ولی کی گائے تھی. عام کوئی گائے کیوں نہیں ذبح کی گئی؟ کہا دراصل ولی کا وجود نبی کی پہچان کرانے کے لیے ہوتا ہے. جب نبی کے وجود ولی کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر نبی کے وجود کو تسلیم کرنے میں کوئی امر مانی نہیں رہتا. اب جناب ایک مرے ہوئے ولی کی گائے کو ذبح کر کے مار دیا گیا. اب قرآن مجید ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم کہتے ہیں کہ تم اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس میت کو مارو. اب میت کو مارا، میت اٹھ بیٹھا. اللہ کے رحمت کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی تم تو سمجھتے ہو اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کی قوت کچھ نہیں ہے، اور جی ولی کچھ نہیں کر سکتا. ولی جب تک جیتا ہے تو کچھ کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. رب نے سارے روٹ کو ایک ہی سفر میں طے کرا دیا. کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے کام ممکن نہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم اگر مردے کو لگے تو مردہ اٹھ بیٹھے. یہ کیوں سوچتے ہو کہ مردہ کس طرح زندہ ہوگا؟ جو ان ولیوں کا اور نبیوں کا خالق ہے اس کے سامنے مردہ زندہ کرنے کی کیا بحث ہے؟ چونکہ اس گائے کے ذبح کرنے سے، اس کے چمڑا اترنے سے، اس کی دم کاٹنے سے، اس کی کٹی ہوئی دم مردے کو مارنے سے انبیاء علیہ السلام کے ایک مشن کو تازہ زندگی ملتی ہے. اس وجہ سے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور خود نبی کریم علیہ السلام نے نام سورہ بقرہ رکھا. بقرہ کے لفظ سے بہت سارے فضائل آتے ہیں، اور بقرہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ. آدمی ساری زندگی ہر ولی کو برا کہتا رہا ہے، لیکن حضرت غوث کے سامنے سے گھٹنے ٹیکے. جس میں مدح مصطفیٰ ہو وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. ناسخ و منسوخ کے چیپٹر میں یہ ایک یادگاری بات ہے